ارشاد باری تعالی ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، امر اور حکم کا صیغہ ہے کہ تم حج کرو، عمرہ ادا کرو، لیکن اللہ کے لیے کرو۔ للہ کا جو لفظ ہے یہ ایک خاص نشاندہی کرتا ہے کہ اس سفر میں ہر کام کے اندر للہیت ہو۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تم عمرہ کرو، حج کرو، لیکن اللہ کے لیے کرو۔ دیکھیں انسان بہت سارے کام کرتا ہے تو ہر کام کی الگ الگ نیت بھی بعض دفعہ ہوتی ہے۔ مثلا انسان گھر میں سامان لے کر آتا ہے، سب کھاتے ہیں، بیوی بھی کھاتی ہے، بچے بھی کھاتے ہیں، لیکن بیوی کہتی ہے تو تم بچوں کے لیے لائے ہو، میرے لیے کیا کیا؟ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے نا، یہ ڈاکٹر صاحب ہوتا ہے ایسا، تو بچوں کے لیے کیا، میرے لیے کیا کیا؟ حالانکہ استعمال سب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بعض جگہ خاص کوئی چیز مانگی جا رہی ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت حج عمرے کے سفر میں آنے والوں سے یہ چاہتے ہیں کہ تم میرے لیے آؤ، میرے لیے کرو۔ اور یہ کیسی عبادت ہے، حج ہو یا عمرہ؟ آج چونکہ عمرے کے بارے میں بات ہے، سفر انشاءاللہ قریب ہے، تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر کافی ساری عبادات آ جاتی ہیں۔ عمرے کا سفر ہے تو عمرہ تو ادا کرنا ہی ہے، لیکن نماز بھی اس میں آئے گی، روزہ بھی اس میں کوئی رکھ سکتا ہے، پھر صلہ رحمی، دوسرے کے ساتھ ایثار، قربانی، صبر، یہ بھی اس کے اندر آئے گا، حسن سلوک اس کے اندر آئے گا۔ صلہ رحمی تو اتنی نہیں آئے گی، لیکن حسن سلوک تو قدم قدم پر آئے گا۔ پھر تلاوت، تو بہت لوگ، کھانا کھلانا، خدمت کرنا، تو یہ ایک عبادت جو ہے بہت ساری عبادت کا مجموعہ بن جاتی ہے۔ تو حج عمرے پہ جانے والے اس پوائنٹ کو تو پہلا یاد کر لیں، جو ہمارے ساتھ ابھی جا رہے ہیں گروپ میں، یہ تو بالخصوص، اور باقی ہم سب لوگ، کہ جب بھی جائیں اور وہاں جتنے کام کرنے ہو اللہ کے لیے کریں۔ اس سبق کو نہ لکھ لیں کہ میں نے طواف کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرنا ہے، میں نے کسی ساتھی کی خدمت کرنی ہے تو اللہ کے لیے، کسی کو کھانا کھلانا ہے تو اللہ کے لیے، کوئی تکلیف آئی صبر کرنا ہے، خاموش رہنا ہے تو اللہ کے لیے، تلاوت کرنی ہے تو اللہ کے لیے۔ اگر اس 15 دنوں کا سفر ہے تقریباً ہمارا، ان 15 دنوں میں ہمیں یہ بات ازبر ہو جائے اور پریکٹس ہو جائے کہ میں نے جو کام کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ روز صبح اٹھیں نا، آج سوچیں کہ آج کے سارے کام میں نے اللہ کے لیے کرنے ہیں، میں ایسے سفر پہ نکلا ہوں جس میں اللہ نے کہا ہے میرے لیے کرو، تو اس کا ہر کام میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ علماء کے ساتھ سفر، مشائخ کے ساتھ سفر، اس کو کبھی کوئی شخص پیسوں میں مت تولے کہ جی یہ پیکیج اتنے کا، اور یہ اتنے کا، یہ ہوٹل اتنے کا، وہ ہوٹل اتنے کا۔ میں اپنی بھی آپ کو ایک دو باتیں بتا دوں، جتنی دفعہ بھی حضرت جی کے ساتھ سفر کیا، کبھی نہیں پوچھا ہوٹل کون سا ہے، کیا ہے، اور ابھی اب خود جا رہے ہیں، سب لوگ ساتھ جا رہے ہیں، ابھی تک بھی میں نے ہوٹل کا نہیں پوچھا کون سا ہے، کہاں ہے۔ ابھی ایک ساتھی نے تھوڑی دیر پہلے نماز سے پوچھا جی ہوٹل کون سا ہے، میں نے کہا مجھے پتہ نہیں۔ ساتھیوں کو اتنا بتا دیا کہ بھئی یہ ہماری ضروریات ہوں گی، آپ نے خیال کرنا ہے، انہوں نے کر لیا، جو کیا بہت اچھا۔ ہمارے لیے یہ تھوڑا ہے کہ وہاں حاضری کی توفیق مل رہی ہے۔ اگر وہ شرط لگا دیتے کہ بیٹے کو ذبح کر کے آؤ تو پھر آنا، سارا مال صدقہ کر کے آؤ تو آنا میرے پاس، کیا کر لیتے ہم؟ ہمیں حاضری کی توفیق مل رہی ہے، یہی ہمارے لیے شکر کا مقام ہے۔ تو ہم وہاں کیا کریں؟ پہلا سبق کیا ہے ہم لوگوں کا وہاں پہ، کہ ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہے۔ فون پہ بھی بات کرنی ہے، کال بھی کسی کو ملانی ہے تو اللہ کے لیے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج عمرہ کرنا ہے تو اس کے اندر جتنی اور چیزیں آئیں گی سب ہم اللہ کے لیے کریں گے۔ اور اس سبق کو وہاں انشاءاللہ ہم بار بار دہراتے بھی رہیں گے، روزانہ انشاءاللہ بیانات ہوں گے، میرا بھی ہوگا، مفتی نعمان صاحب ساتھ ہیں انشاءاللہ، ان کے بھی ہوں گے، اہلیہ کے بھی ہوں گے، مفتی نعمان صاحب کی اہلیہ ان کے بھی ہوں گے۔ اس طرح مختلف مردوں میں عورتوں میں ایک ترتیب ہماری روزانہ کی بنیاد پہ بنے گی، سیکھنا سکھانا چلے گا۔ یہ 15 دن ایسے ہیں کہ آپ نے اپنے کام پہ نہیں جانا، ہم نے بھی کہیں نہیں جانا، اکٹھے ہوں گے، ایک ہی وقت ہوگا اور ایک ہی مقصد ہوگا، تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے سکھانے کا موقع ملے گا۔ عمرہ تو 2 گھنٹے میں ہو جاتا ہے، 3 گھنٹے میں ہو جاتا ہے، تو جو ساتھ ایک دوسرے کا ہوگا اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔
سیکھنا سکھانا اس کی قیمت کوئی نہیں ہے، قبول ہو جائے تو سیدھا جنت۔ تو اللہ کے لیے کرنا ہے پہلا سبق۔ اور اللہ رب العزت نے بھی جب بلایا نا تو کیا کہا، دیکھو تمہارے جو اونچ نیچ کے لباس ہیں نا، امیر کا، غریب کا، یا افریقہ والوں کا، یا امریکہ والوں کا، یا پاکستان والوں کا، اتارو سارے، میرے دربار میں آنے ہیں، دنیا میں کہیں سے آ رہے ہو ایک لباس میں ہو جاؤ، بس چھوڑو یہ اپنے لباس، اپنی پہچانیں، دو چادریں اوڑھ لو۔ تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، سب اتروا دیا۔ اور دیکھو تم تو دیوانہ وار آؤ گے نا تو میری محبت میں تم آ رہے ہو، میرے لیے تم آ رہے ہو، تو خوشبو سے، زینت سے، تیل لگانے سے، ان چیزوں سے تمہیں کیا واسطہ؟ عاشق کو ان سے کیا لینا دینا ہوتا ہے؟ تم محبت میں میرے پاس آؤ گے تو پھر عاشق کا ایک ترانہ بھی تو ہوتا ہے نا، وہ آہیں نکال رہا ہوتا ہے، ارے تم بھی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میری محبت کا، میری کبریائی کا، میری بڑائی کا، میری بادشاہی کا اقرار کرتے ہوئے، یہ نعرے لگاتے ہوئے تم آؤ، اپنے سارے فرق کو چھوڑ دو۔ اور دیکھو جب تم آؤ گے نا تو بہت ساری چیزیں تمہارے اوپر احرام کی پوزیشن میں منع ہو جائیں گی، خوشبو نہیں تم نے لگانی۔ تم آ رہے ہو، تمہاری بیوی تمہارے پاس ہے تو حلال ہے تمہارے لیے، لیکن تم جب تک عمرہ ادا کر نہیں لیتے تم نے اس سے بھی نہیں ملنا۔ میرے لیے آ رہے ہو، سب کچھ کو چھوڑ کے، وَآتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ تو ہم اس سبق کو پہلے یاد کریں کہ اس سفر کے اندر ہم نے جو کام کرنا ہے، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، وہ کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اس کو ہم نے وہاں بار بار دہرانا ہے، پھر اس کی برکتوں کو دیکھیے گا آپ۔ کوئی کام ہو بس اللہ کے لیے کرنا ہے، اور انسان اللہ کے لیے کوئی کام کر لے، وہ بھول بھی جائے، اللہ کے ہاں لکھا ہوتا ہے۔ ذرا غور کریں، زبیدہ خاتون کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، حضرت جی سے بھی سنا۔ اس کے انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگی کہ مغفرت ہو گئی، اللہ کے سامنے پیشی ہوئی تھی، لیکن جب سوال جواب ہوئے تو میں پریشان ہو گئی تھی۔ بھئی کیا ہوا؟ تو اس نے کہا جی اللہ پاک نے پوچھا زبیدہ کیا لے کر آئی ہو؟ میں نے کہا نہر زبیدہ بنوائی ہے۔ نہیں میرے لیے کیا ہے؟ تو تم نے زبان ہلا دی تھی اور خزانے کا پیسہ لگا، لوگوں نے محنت کی، تم میرے لیے کیا لائی ہو؟ تو خواب میں بتایا کہ میں تو اس بات پہ پریشان ہو گئی کہ اس سوال کا میں اللہ کو کیا جواب دوں۔ نہایت نیک خاتون تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے ہی رحمت فرمائی، کہا کہ دیکھو تمہارا ایک عمل ایسا ہے جو تم نے میرے لیے کیا، وہ مجھے پسند آ گیا، تمہیں کوئی یاد نہیں، میرے ہاں محفوظ ہے۔ وہ کیا عمل ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو تم ایک دفعہ کھانا کھانے لگی تھی، اچانک آواز آئی اذان کی، تم نے لقمے کو چھوڑ دیا، تمہارا دوپٹہ تھوڑا سا صحیح نہیں تھا، تم نے اس کو سیٹ کیا، انتظار کیا، یہ جو تم نے کھانے میں تاخیر کی یہ میرے نام کی محبت اور عظمت کی وجہ سے تھی، میں نے اس کو قبول کیا، اس وجہ سے تمہاری مغفرت کر۔ کوئی چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے یہاں قبول ہو جائے نا تو مغفرت ہو جاتی۔ تو سبق ہمارا پہلا کیا ہے جی؟ ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہے۔ جب یہ یاد رہے گا نا پھر آپس میں نہ لڑائی ہوگی، نہ نامحرم کو دیکھنا ہوگا، نہ کوئی گلے شکوے ہوں گے۔ کوئی لڑائی کرتا ہے اللہ کے لیے آپس میں؟ کوئی غیر محرم کو دیکھتا ہے اللہ کے لیے؟ تو جب اس سبق کو یاد رکھیں گے تو جو کرنے والے اعمال ہیں اس میں بھی جان آ جائے گی، اور جو نہ کرنے والے اعمال ہیں ان کے سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ سفر ایک مقصد کے لیے ہے، وہ مقصد ہے اللہ رب العزت کو راضی کرنا۔ اس سفر میں ہم ثابت کر دیں اے اللہ مجھے ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبت صرف آپ سے ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نمازیں، میرے روزے، میری قربانیاں، میری عبادت، میرا سب کچھ اللہ تیرے لیے، یہ ثابت کرنا ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ رب العزت کیسے مہربانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ جو تلبیہ دیا یہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر، ان الحمد والنعمت لک والملک، اللہ ساری تعریفیں، ساری نعمتیں، ساری بادشاہی سب تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اللہ میں حاضر، میں آ رہا ہوں۔ تو اس کے لیے ایک اور تقاضا آتا ہے کہ ہر وہ چیز
جو ہمیں اللہ سے دور کرے یا غافل کرے اس کو بھی چھوڑنا ہے۔ ترکت اللات والعزی جمیعا، ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ سے دور کرے ہمارے لیے وہ لات اور منات کی مانند ہے۔ لات اور منات دو بت تھے جن کا قرآن میں بھی ذکر آیا اور قریش مکہ میں بڑے معروف تھے وہ عرب میں۔ ترکت اللات والعزی جمیعا، ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ سے دور کرے، اللہ کی محبت سے دور کرے، غفلت میں ڈالے، ہمارے لیے وہ لات و منات کے مانند ہے، ہمیں اس کو چھوڑ دینا ہے۔ تو ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ میں نے ہر لات و منات کا چھوڑ دیا، اب آپ ہی کی طرف میں آیا ہوں، ساری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ کذالک یفعل الرجل البصیر، اور ایک بصیرت رکھنے والے بندے کو کرنا ہی ایسا چاہیے۔ تو اللہ کے لیے کرنا ہے جی، ٹھیک ہو گیا۔ اب اگلی بات، یہ تلبیہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ حج کا شعار ہے، عمرے کا شعار ہے، شوق سے پڑھنا چاہیے۔ انسان جب تلبیہ پڑھتا ہے تو ہر طرف آواز پھیلتی ہے، اور یہ پتھر ہو، شجر ہو، جو بھی ہو، یہ بھی پڑھنا شروع کر دیتے، پوری دنیا کا چکر آپ سمجھنے لگ جاتا۔ شوق سے پڑھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلبیہ پڑھا، صحابہ نے پڑھنا شروع کیا، پھر جبرائیل امین آئے اوپر سے اور آ کے عرض کیا ہے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے ساتھیوں سے کہہ دیں کہ تلبیہ اونچی آواز سے پڑھے، یہ فرش پہ اللہ کا نام بلند کریں گے، میں عرش پہ سنوں گا۔ اس کے بعد صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے خوب اونچی آواز سے تلبیہ پڑھنا شروع کیا، کثرت سے پڑھا، اتنا پڑھا ہمارے حلق خشک ہو گئے۔ اور آج کیا ہوتا ہے، پانی کی جگہ جوس پیتے ہیں اور تلبیہ کی آواز ہی نہیں نکلتی، شرماتے ہی رہتے ہیں بیچارے۔ پورا جہاز بھرا ہوتا ہے حج عمرہ کرنے والوں سے، تلبیہ کی آواز نہیں آ رہی ہوتی۔ بھئی مناسب اونچی آواز سے مردوں کو جہر کرنا، اونچا کرنا یہ پسندیدہ ہے، اللہ کو پسند ہے۔ جب اللہ کے لیے جانا ہے تو پھر شرمانا کیا ہے، پڑھے مناسب اونچی آواز سے۔ عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی، وہ نہیں پڑھیں گی۔ اور اس کو صحیح طریقے سے یاد کر لینا اور پکا کر لینا یہ بھی بڑی ضروری چیز ہے۔ اس سفر میں تلبیہ کے اندر ایک اور حکم فقہا نے بتایا، وہ کیا بتایا؟ ہر تبدیل حال پر تلبیہ پڑھنا ہے۔ انسان کھڑا ہوا ہے، بیٹھ رہا ہے تو تلبیہ پڑھے، بیٹھا ہے تو کھڑا ہو رہا ہے تو پھر تلبیہ پڑھے، ادھر جا رہا ہے تو تلبیہ پڑھے، ادھر جا رہا ہے تو تلبیہ پڑھے، اوپر جا رہا ہے اونچائی پہ تو تلبیہ پڑھے، نیچے آ رہا ہے تو تلبیہ پڑھے، لیٹنے لگا ہے سونے کے لیے تو تلبیہ پڑھے، اٹھنے لگا ہے تو تلبیہ پڑھے، کھانا کھانے لگا ہے تو تلبیہ پڑھے، کھانا کھا کے کہیں جانے لگا ہے تو تلبیہ پڑھے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ ہر تبدیل حال پر تلبیہ۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کہ ہر عمل میں پہلے اللہ بعد میں کوئی بات۔ کوئی ملنے بھی آئے تو بتایا کہ پہلے تلبیہ پڑھ لو بعد میں اس سے ملنا، کہ سفر ہے ہی اللہ کے لیے۔ اس کے اندر حکمت یہ علماء نے لکھی، پہلے اللہ بعد میں کوئی اور۔ تو آتم الحج والعمرۃ للہ، اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کی محبت کو پانا ہے۔ پورے سفر میں محسوس سوچنا ہے اگر اس سفر کے بعد میرا انتقال ہو جائے اور میں اللہ کے سامنے جب پہنچوں، اللہ پوچھیں گے میں نے تمہیں صحت دی، میں نے تمہیں مال دیا، میں نے تمہیں وسائل دیے، اپنے گھر کے دروازوں کو تمہارے لیے کھولا، تم نے 15 دن میرے یہاں گزارے ہیں، اب بتاؤ اس پورے سفر میں میرے لیے کیا کیا تھا؟ اگر ہم گلے شکوے کرتے رہے ہیں، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، ادھر رش اتنا، ادھر دیر اتنی، تو ہم ٹریک چھوڑ جائیں گے۔ تو ہر حال میں اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، ہر عمل اللہ کے لیے کرنا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ وہ میری محبت میں لوگوں کو کھلاتے ہیں، وہ یتیم ہیں، وہ قیدی ہیں، اللہ کی محبت میں کھلانا ہے۔ محبت الہی کو ظاہر کر دیں، ثابت کر دیں۔ قیامت کے دن جب پوچھا جائے یہ سفر، اللہ ہم نے کوشش تو پوری کی تھی، کمی کوتاہی تو بہرحال بندے ہیں، معافی مانگ لیں۔ تو اللہ کے لیے کرنا ہے، پہلی بات ہی ہماری جو ابھی تک ہوئی اس سفر کی، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اور اس سفر میں 3 کام بالکل نہیں کرنے۔ 3 کام ایسے ہیں، اگر کسی کے پاس کاپی پینسل ہو تو لکھ بھی سکتا ہے۔ 3 کام بالکل نہیں کرنے۔ نمبر 1 بے صبری نہیں کرنی، نمبر 2 ناشکری نہیں کرنی، اور نمبر 3 اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ یہ 3 کام ہیں۔ بے صبری کیا مراد؟ دیر لگ گئی، لائن میں لگے ہوئے ہیں، ایک ساتھی ٹوائلٹ میں گیا ہوا ہے، اس کو 20 منٹ لگ گئے، صبر۔
اور بھی کسی بات کے اوپر اس راستے میں یہ مسائل آتے ہیں تو صبر کرنا ہے، کہیں بے صبری نہیں کرنی۔ دوسرا، ناشکری نہیں کرنی۔ حاجی تو ناشکری کرنے کا تقریباً عادی بنا ہوا ہے، اللہ معاف فرمائے، الا ماشاء اللہ۔ حج کرنے والے حضرات، عام طور سے عمرہ کرنے والے حضرات بہت ناشکری کے مرتکب ہوتے ہیں۔ بھائی کیا ہمارے لیے یہ اتنا کافی نہیں کہ اللہ نے ہمیں بلا لیا؟ ہم اس قابل تو نہیں تھے، اس بات کو سوچیں تو مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور ناشکری کیا ہوتی ہے؟ یہ اچھا نہیں ملا، وہ اچھا نہیں ملا، جہاز میں سیٹ اچھی نہیں ملی، آگے بٹھا دیا، پیچھے بٹھا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، کھانا گرم نہیں ملا، ایئر کنڈیشن صحیح نہیں تھا، بس اچھی نہیں تھی، فلاں نہیں تھا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اس قسم کی چیزوں سے اپنے آپ کو مکمل بچانا ہے، ناشکری نہیں کرنی۔ اللہ نے کتنی مہربانی کر دی کہ ہمارے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، ہم اسی پہ شکر ادا کر لیں تو بڑا کافی ہے۔ تو ناشکری نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات، یہ بہت مشکل ہے، اس کے لیے ہمت کرنی پڑے گی، وہ کیا ہے؟ اللہ کے گھر جا کے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ بھائی نافرمانی تو یہاں رہتے ہوئے بھی نہیں کرنی۔ اللہ رب العزت کی نافرمانی، شریعت کی مخالفت تو یہاں بھی بری ہے، لیکن وہاں جا کے اور بھی زیادہ بری ہے کہ خدا کے گھر میں پہنچ کر ہی خدا کی نافرمانی کرنا۔ جتنی بھی چیزیں ہیں نافرمانی والی، ہر ایک سے بچنا، کسی کو تکلیف دینا، دھکے دینا یا اور کوئی گناہ، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو ابھی تک جو ہماری باتیں ہو گئیں وہ دو ہو گئیں۔ ایک کہ سفر کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ نمبر دو، تین کام نہیں کرنے، بے صبری نہیں ہو، ناشکری نہ ہو اور اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ باقی جو ہم لوگوں کی ترتیب ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ پہلے تو ہم لوگ انشاءاللہ مدینہ طیبہ جائیں گے اگلی بدھ کو، مطلب 16 جنوری کو شاید بدھ ہے، تو 16 جنوری کو یہاں سے مدینہ جائیں گے، 8 راتیں وہاں رہیں گے۔ لیکن جو مدینہ حاضری کے بارے میں بیان ہے وہ اگلی اتوار کو ہوگا، تاکہ ذرا شوق بڑھ جائے اور اس کے فوراً بعد سفر شروع ہو جائے۔ تو آج ہے مکہ کے بارے میں، عمرے کے بارے میں۔ تو ہماری جو بھی ترتیب ہوگی وہاں سے بسوں کے ذریعے مدینہ طیبہ میں احرام پہن لیے جائیں گے۔ احرام کی جو ترتیب جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے انسان غسل کر لے اچھے طریقے سے اور ناخن وغیرہ کاٹ لے۔ نیت کرنے سے پہلے احرام میں خوشبو لگا سکتا ہے، بلکہ سنت ہے۔ اس کے بعد جو مرد ہوں گے وہ اپنے کپڑے اتار کے 2 چادریں پہن لیں گے احرام کی، سفید، کسی اور کلر کی ہوں تو بھی چل سکتی ہیں، لیکن سفید جو ہیں وہ زیادہ افضل ہیں۔ تو پھر 2 نفل پڑھنے ہوں گے، 2 نفل پڑھ کر سلام پھیرنے، جو 2 نفل پڑھنے ہیں وہ سر ڈھک کے پڑھنے ہیں، اور 2 نفل پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں اور سر پہ جو بھی یہ ٹوپی ہے، عمامہ ہے، اس کو اتار دیں، اور پھر عمرے کی نیت کرنی ہوگی۔ اور عمرے کی نیت کے بعد تلبیہ لبیک اللہم لبیک، یہ مناسب اونچی آواز سے پڑھنا ہوگا، 3 دفعہ پڑھ لیں، اس کے بعد درود شریف پڑھ لیں، تو یہ عمرے کی نیت ہو جائے گی۔ اب کوئی یہاں سے عمرے پہ ڈائریکٹ جدہ کے ذریعے مکہ جا رہا ہو تو وہ عمل یہاں کر لے گا، کوئی مدینہ سے جا رہا ہو عمل وہی ہے دنیا میں کہیں بھی ہوں۔ سب سے پہلے نیت کرنی ہوگی عمرے کی تیاری کے لیے نا، غسل وغیرہ کیا، بال وغیرہ صاف کر لیے، خوشبو لگا لی مردوں نے، عورتوں نے اپنی ان کا جو لباس ہے وہی ان کا احرام ہے، اور مردوں نے کپڑے اتار کے 2 چادریں پہن لیں، 2 نفل مردوں نے بھی پڑھنے ہیں، عورتوں نے بھی پڑھنے ہیں۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنی ہے، سر ڈھک کے پڑھنی ہے، سلام پھیرنے کے بعد سر کو ننگا کر لینا ہے، اور پھر تلبیہ پڑھ کے ہم محرم ہو جائیں گے، احرام کی حالت میں آ جائیں گے۔ یہ تو ہو گئی مردوں کی بات۔ یہاں تھوڑی سی بات عورتوں کی بھی، اس میں ذرا ایک حساس بات بھی ہے۔ عورتوں نے ان کا جو لباس ہے وہی احرام ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ سلا ہوا لباس، کلرفل جوتے موزے سب ان کے ہیں۔ عورتوں نے کیا کرنا ہے؟ چہرے پہ کپڑا نہیں لگنے دینا، لیکن پردہ کرنا ہے۔ بعض لوگ بے پردگی کا چہرے پہ پردہ مطلب بعض لوگ کہتے ہیں جی چہرے کا پردہ نہیں ہے، یہ ان کا کلیم ہے، اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ احرام والی، کہ بھی چہرے کا پردہ ہوتا۔ تو اس میں 2 چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ نمبر 1، یہ احرام میں یہ پابندی کہ چہرے پہ کپڑا نہ لگے، یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ پہلے لگا ہوا تھا۔
اگر تھا ہی نہیں تو اب کیا کہنے کی ضرورت ہے جی، ایک چیز ہے ہی نہیں بلا وجہ اس کو کہنا. اس کا مطلب ہے پہلے چہرے پہ کپڑا تھا تو کہا نا، ورنہ کہتے ہی نہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم عمرے کے لیے حج کے لیے نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، ہم نبی علیہ السلام ازواج مطہرات آپ کے پاس ہوتی، کوئی محرم نہ ہوتا، ہمارا چہرہ کھلا ہوتا، اور اگر کوئی محرم ہو تو کوئی مطلب غیر محرم کوئی مرد غیر آتا، قریب آنے لگتا، سفر تھا نا، کوئی قریب آنے لگتا تو ہم آگے جیسے ہیڈ سا ہوتا نا، چھجا سا وہ بنا لیتی ہمارے پاس ہوتا تو ہم کپڑا لٹکا دیتی، چہرہ چھپ جاتا اور کپڑا نہ ٹچ ہوتا. یہ بھی حدیث موجود ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے، وہاں بھی فرض ہے، احرام کی حالت میں بھی فرض ہے، صرف کپڑا نہ لگے، اتنی سی بات ہے. وہ اس کے لیے ہیٹ آج ملتے ہیں، تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، اس کے لیے پریکٹس انسان یہاں کر لے. جو مستورات جا رہی ہیں وہ خرید لیں جہاں سے ملتا ہو، اور اس کو پہن کے برقع پہن کے ذرا گھر میں تھوڑی سی واکنگ کر لیں، چل لیں 2-4 دن ذرا، تو اس سے پریکٹس ہو جائے گی، آسان ہو جائے گا. باقی جو ہمت کر لیتا ہے اللہ مدد فرماتے ہیں. اچھا، بعض عورتیں نا کیا کرتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ کچھ وہ احرام وہ جو اوپر ایک لے لیتی ہیں، سفید سا احرام ملتا ہے بازار میں، عورتوں کا احرام کہہ کے سیل ہوتا ہے، وہ ان کا کاروبار ہے، پیسہ بنانے کی بات ہے، اس کا عورتوں کے احرام سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اس کے اوپر سے ہی مسح کر لیتی ہیں کہ جی اگر یہ ہٹا دیا نا تو احرام کھل جائے گا. اور مردوں کے اندر بھی یہ بات ہے. ایک ساتھی نے مجھے میسج کیا جی اس طرح پیشاب کے قطروں کا مسئلہ ہے، تو احرام کھول دیں گے تو احرام ٹوٹ گیا تو عمرہ خراب ہو جائے گا. تو بھئی کسی بھی وجہ سے، چاہے آپ نے ویسے ہی غسل کرنا ہو تب بھی وہ چادریں آپ کھول کے دوبارہ دوسری لے لیں، ان کو دوبارہ پہن لیں، 10 دفعہ چینج کرنی ہو 10 دفعہ چینج کر لیں. ان چادروں کو تبدیل کرنا اس سے احرام نہیں کھلتا. کوئی پابندیاں ہیں وہ عمرہ مکمل کرنے کے بعد ہی ہوں گی. تو جیسے انسان 2 نفل پڑھ کے عمرے کی نیت کر لیتا ہے، احرام اس کا ہو جاتا ہے، اب یہ محرم ہو گیا. اب اس کے اوپر چند چیزوں کی پابندیاں ہیں، خوشبو نہیں لگانی، بال نہیں کاٹنے، آسان سی چیزیں ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. کتابیں سب ساتھ رکھ لیں تو بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ. بہرحال یہ سب کرنے کے بعد اگلا مرحلہ ہے مکہ مکرمہ پہنچنے کا. اب پاکستان سے کوئی پہنچے یا مدینہ سے پہنچے، بہرحال مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد ہوٹلوں میں جائیں گے. ہوٹل میں جانے میں آرام بندہ کر لے تھوڑا سا. ایک ترتیب تو یہ ہوتی ہے کہ بھئی گئے اور فوری طور پر جا کے عمرہ ادا کیا. کوئی ایسا قوی ہمت والا جذبے والا ہو وہ کر لے. لیکن اگر کمزور ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بڑھاپا ہے، کمزوری ہے، یا بشاشت، ویسے ہی جوان ہے لیکن اتنی بشاشت نہیں ہے، یہ کیا کرے؟ میں نے حضرت جی کو دیکھا الحمدللہ. حضرت کی ترتیب ہوتی ہے کہ جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو چند گھنٹے مکمل آرام ہوتا ہے. عمرہ رات کو کرتے ہیں، عشاء کے گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد. عشاء کی نماز میں بھی رش ہوتا ہے، تو جب وہ نمازی حضرات چلے جاتے ہیں تو کوئی 10 بجے 10:30 بجے سے لے کے اس کے بعد 3-4 گھنٹے کے لگتے ہیں عمرے میں. تو اس وقت جاتے ہیں. بھئی بیمار آدمی ہے، کوئی دوائی لینی ہے دوائی لے لے، کوئی تھکا ہوا ہے تھکن پوری کر لے، اور اپنے آپ کو بالکل تیار کر لے، شوق کو بڑھا کر لے، جوان کر لے کہ اب میں نے عمرہ ادا کرنے جانا ہے. مگروں نہیں لانا. ایک آدمی بیمار ہے یا جلد بازی میں چلا گیا، فوراً تھکن بھی اس کے اوپر آئی بھی ہے، اب یہ 2 گھنٹے کی جگہ 1.5 گھنٹے میں عمرہ پورا کر کے آ جائے گا. یار 7 چکر تھے بیت اللہ کے لو، 7 ادھر چکر لگاؤ، یہ نکلو چلو باہر. وہ 1.5 گھنٹے میں بھی کر سکتا ہے. لیکن جب فریش ہو کے تازہ دم ہو کے جائے گا تو وہ اس کو جلدی کوئی نہیں ہوگی. تو بعض لوگوں کی یہ ترتیب ہے، ہمارے شیخ تو اسی طرح کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم لوگ بھی اسی طرح کریں گے کہ ہوٹل میں پہنچنے کے بعد اب جب بھی پہنچیں گے چند گھنٹے آرام، سب تفصیل اپنے ترتیب بنا لیں گے. اور پھر کوئی ایسا وقت جس میں رات کا ٹھنڈا وقت ہوگا 10-11 بجے کا، عمرے کے لیے انشاءاللہ چلے جائیں گے. اور تلبیہ سارے وقت میں پڑھتے رہیں گے. جب حرم کی طرف چلنے لگیں گے اب چند ایک کام ہیں ان کو سمجھنا ہے. سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ جیسے ہی مسجد حرام انسان جاتا ہے تو اب تلبیہ پڑھنے کا وقت ختم ہونے والا ہے. تلبیہ پڑھنے کا وقت اگر ہم یاد کر لیں کہ کب سے شروع ہوتا ہے اور کب اینڈ ہوتا ہے تو باقی ہم خود مینیج کر سکتے ہیں. احرام کی نیت کرتے ہی تلبیہ ہو گیا، یہ شروع، اب پڑھنا ہے. جتنا جو زیادہ پڑھے گا اللہ کے ہاں مقام اس کا بلند ہوتا چلا جائے گا، نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی. یہاں پڑھے گا تو 1 کا 1 ثواب، حرم میں مکہ میں پڑھے گا 1 کا 1 لاکھ اللہ دیں گے. تو خوب پڑھنا ہے. کب تک پڑھنا ہے؟ طواف شروع کرنے سے پہلے یہ اس کا وقت ہے. اب ہوٹل سے نکلا، بیت اللہ شریف کی طرف جا رہا ہے، مسجد کی طرف، تو یہ پڑھتا رہے. لیکن اندر بھی پڑھنا ہے تو آہستہ آواز سے پڑھے، وہاں اونچی آواز سے اندر جا کے نہ پڑھے.
اور طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ کا وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد تلبیہ نہیں پڑھنا، بعض لوگ دوران طواف بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، اب نہیں کہنا۔ مردوں نے مناسب اونچی آواز سے، عورتوں نے آہستہ آواز سے۔ تو ایک کام تو یہ ہو گیا۔ دوسرا کام، جب بیت اللہ شریف میں، مسجد الحرام میں داخل ہونا ہے، یہ ایک کام ہے نا، لیکن اس وقت دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو انسان اعتکاف کی نیت کرے، بلکہ ہم دنیا میں کسی بھی مسجد میں جائیں، داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت کر لیں، چاہے 2 منٹ کے لیے جا رہے ہیں، چاہے جو بھی ہے۔ نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد، یا اردو میں بس دل کا ارادہ کافی ہے، بولنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا اعتکاف ہے۔ ایک تو اعتکاف کی نیت کرے، کس وقت بتائیں؟ مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کر لیں۔ دوسرا کیفیت، نمبر 1 ہے نیت، دوسرا ہے کیفیت۔ کیفیت اپنے اوپر طاری کرنی ہے۔ دیکھیں، اگر ہمیں تھانے دار کوئی بلائے اور جب ہم تھانے دار کے پاس جاتے ہیں تو ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، لیکن اگر ہمیں کوئی وزیر اعلیٰ بلا لے، اس کے پاس جائیں گے تو کوئی اور کیفیت ہوگی جو اس سے زیادہ احتیاط والی اور محتاط کیفیت ہوگی۔ اگر ہمیں وقت کا بادشاہ بلا لے، ملک کا صدر، وزیر اعظم یا سعودی عرب کا بادشاہ بلا لے، اب ہمیں وہاں اس کے گھر جانا ہو، کوئی کیفیت ہوگی یا ویسے ہی چلے جائیں گے جیسے اپنے گھر میں چلے آتے ہیں؟ ایک کیفیت ہوگی، اس جگہ کا ایک جو رعب ہے، وہ چیزیں کسی درجے میں آتی ہیں۔ یہ تو احکم الحاکمین کا دربار ہے، یہاں بھی ہم نے ایک کیفیت پیدا کرنی ہے کہ میں کتنے بڑے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کو چاہیے کہ مسجد حرام میں داخل نہ ہوتے مگر اللہ کے خوف کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا جب مسجد میں داخل ہونے لگتے چہرہ زرد ہو جاتا، لوگ کہتے ہیں آپ تو بڑے بڑے مقابلوں میں کبھی اس طرح ہم نے آپ کو نہیں دیکھا، یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ مسجد میں داخل ہونے لگتے ہیں تو ایک خوف زدہ چہرہ ہو جاتا ہے؟ کہنے لگے تمہیں کیا معلوم کتنے بڑے عظیم بادشاہ کے دربار میں داخل ہو رہا ہوں، یہاں قبولیت بھی مل سکتی ہے اور یہاں سے دھتکارا بھی جا سکتا ہے۔ دربار میں 2 طرح کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، بعض کو تو بلا کے ایوارڈ دیا جاتا ہے اور بعض کو سزا دی جاتی ہے، تو اپنے اعمال کا خوف ہو کہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ تو 2 کام ہو گئے، تلبیہ کا وقت ہمیں معلوم ہو گیا، دوسرا اب بیت اللہ شریف میں ہم نے جب داخل ہونا ہے تو کیا 2 چیزیں تھیں اس میں، اس کام میں، ایک کیفیت اور دوسرا اعتکاف کی نیت۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔ کون سی 2 چیزیں جی عمر بھائی؟ اعتکاف کی نیت اور کیفیت۔ اعتکاف کی نیت دل سے کافی ہے، اور کیفیت کو ہم نے چاہے بتکلف اپنے اوپر لانا ہے، فکر کرنی ہے انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب اگلا کام کیا ہوگا؟ انشاءاللہ پہلی دفعہ تو گروپ کی شکل میں اکٹھے جانے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد پھر اپنی اپنی ترتیب بنا لیں گے۔ جب گروپ کی شکل میں اکٹھے جائیں گے، دیکھیں ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے نا، تو ہر میزبان کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اس کا اکرام کرے۔ مہمان کے گرم پانی چاہیے، ٹھنڈا چاہیے، چائے چاہیے، تو وہ کوشش کرتا۔ اب ہم وہاں کون ہوں گے؟ اللہ رب العزت کے مہمان۔ کس کے مہمان؟ اللہ رب العزت کے مہمان۔ تو اللہ رب العزت نے بھی میزبانی کا نا بہت خوبصورت جو ہے نا وہ معاملہ کیا ہے بندوں کے ساتھ۔ فرمایا میرے بندو، جب تم میرے گھر آؤ گے، پہلی نظر میں جو تم مانگو گے وہ دے دوں گا، جو مانگو گے دے دوں گا۔ کتنی بڑی دین ہے! تو یہ بڑا گولڈن چانس ہوتا ہے، اس کو ہم نے اویل کرنا ہے۔ تو کیسے کرنا ہے؟ وہ ایسے کرنا ہوگا انشاءاللہ کہ ہم جائیں گے، نظر نیچے رکھنی ہے، بیت اللہ میں داخل ہوں گے، کچھ پرانے ساتھی جب ساتھ ہوتے ہیں نا تو ان کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے، گروپ کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے کچھ سیڑھیاں اتریں گے، پھر تو آگے چلیں گے، پھر اتریں گے۔ بیت اللہ کافی نشیب میں ہے۔ جب مطاف میں پہنچ جائیں گے اور جب ایک سائڈ پہ رک جائیں گے تو آپ لوگ سمجھ جائیں کہ بھئی ہم ایسی جگہ پہنچ گئے، اب سامنے بیت اللہ ہے۔ تو چند سیکنڈ ذرا اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں کہ اب مانگنا ہے، اور جیسے ہی سامنے نظر پڑے بیت اللہ کے اوپر تو بس مانگنا شروع کر دیں، خوب مانگیں۔ اب ایک اور سوال، کیا مانگیں؟ حضرت امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہی پوچھا، حضرت کیا مانگیں؟ تو انہوں نے یہ کہا اللہ سے مانگنا، اللہ مجھے ہی مستجاب الدعوات بنا دیجئے۔ کیا مانگے انسان؟ اللہ آج کے بعد میں جو مانگوں سب قبول کر لینا۔ ایک اصول بتا دیا، تفصیلات پھر زندگی پھر چلتی رہیں گی۔ یا اللہ آج کے بعد میں جو مانگوں سب قبول کر لینا۔ تو اسی کے اندر سارا کچھ آ گیا، زندگی بھر کی دعاؤں کی قبولیت کا معاملہ آ گیا۔ تو انسان مانگے۔
اچھا وہاں جا کے عجیب کیفیت. اچھا اس میں ایک پوائنٹ اور بتا دوں پھر کیفیت کی بات کرتا ہوں. انسان نے مانگنا شروع کیا, ہاتھ اٹھائے, ہاتھ نہیں بھی اٹھائے, ہاتھ اٹھائے مانگ رہا ہے, بیت اللہ شریف کو دیکھ رہا ہے. دیکھتے دیکھتے اچانک کوئی سامنے سے گزرا, یہ آنکھیں بند ہو گئیں, رونا آ گیا کوئی. اب وہ نظر جو ہے نا پہلی تو ختم ہو گئی. اب کیا کریں, کیا مانگنا چھوڑ دیں؟ ابھی تو بہت کچھ اور مانگنا تھا, نظر تو اٹھ گئی. تو بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار میری نظر, وہ تو 1 منٹ بھی نہیں ہوا, فوراً ہی کو مسئلہ ہو گیا میرے ساتھ, میں قابو نہیں رہا. تو بھائی اطمینان رکھیں, مانگتے رہیں مانگتے رہیں مانگتے رہیں, وہ کریم ہے, اس کے دربار سے یہ بات ممکن ہی نہیں کہ ایک بندہ ایک ہی مجلس میں کچھ مانگے, وہ شروع کا قبول کر لے, بات کا رد کر دے. وہ پورا کرے گا. جیسے فرض نماز ہوتی ہے نا, ایک کی قبول ہو جائے تو ساروں کی قبول ہو جاتی ہے. وہ بھائی شروع کا حصہ قبول ہو جائے گا, آخری بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. مانگتا رہے. اچھا مانگنے میں نا کیسے مانگے؟ ایسے مانگے, یہ میں اب ذاتی تجربہ یا مشاہدہ بتا رہا ہوں. جو کچھ پہلی نظر میں مانگنا ہے نا, وہ پہلے سوچ کے رکھے اور دماغ میں دل میں اس کو دہراتا رہے, سوچ کے بار بار ذرا اپنے اندر تیاری کر لے, پھر وہاں مانگے تو بہت اس کا آسانی ہوتی ہے. اور سوچا ہوا کچھ نہ ہونا فوری طور پر, تو بعض دفعہ تبدیلی بھی ہو جاتی ہے, نہیں سمجھ میں آتا, تو انسان مانگتا رہے, مانگے اللہ سے. تو اس میں بہت ساری باتیں ہو جائیں گی انشاءاللہ. اب ہمارے کیا کام ہوئے؟ بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے, تلبیہ کا ہمیں معلوم ہو گیا, اور اعتکاف کی نیت کر لی, اور خوف کی کیفیت کو طاری کرنے کی کوشش کر لی, دعا بھی کر لی. اب کیا کرنا ہے؟ اب اگلا ایک عمل ہے وہ مردوں کے لیے, استباع. احرام کی چادر, یہ دایاں مونڈا خالی کر دینا ہے, اوپر ہوگی نا پوری چڑھی ہوئی, تو نیچے سے اتار کے ادھر چڑھا دینی ہے. ابھی مغرب کے بعد نا 2 مفتی حضرات ہوں گے, سوال جواب بھی ہوں گے, احرام کا سارا سمجھایا بھی جائے گا. عورتوں کے بھی کوئی سوالات ہوں تو پرچی لکھ کے یہاں بھجوا دیں, تو انشاءاللہ جوابات مل جائیں گے. تو وہ اس کو کہتے ہیں استباع. یہ مردوں نے کرنا ہے اور عورتوں نے نہیں کرنا. اور استباع کب کرنا ہے؟ جب بیت اللہ کے اندر داخل ہو گئے, مطاف میں, چاہے گراؤنڈ فلور پہ چاہے اوپر کہیں بھی, جب ہم نے عمرہ شروع کرنا ہے اس وقت استباع کرنا ہے. بعض لوگ لاہور سے ہی کر لیتے ہیں. کسی نے پوچھا بھی آپ نے کیوں کیا؟ حاجی لگنا بھی تو چاہیے نا. تو لگنا نہیں ہے, عمرہ ادا کرنا ہے. تو استباع وہاں جا کے ہوگا, پہلے نہیں ہوگا. یہ ہو گیا. اور یہ مردوں نے کرنا ہے, عورتوں نے نہیں کرنا. اب اگلا کام کیا ہے جی؟ استباع کے بعد طواف کی نیت کرنی ہے. عمرے کا طواف یہ ہے, عمرے کے طواف کی نیت کرنی ہے. عمرے کے طواف کی نیت کرنے کے بعد اب ہم نے جانا ہے حجر اسود کے بعد. پہلے زمانے میں کبھی کالی پٹی ہوتی تھی, اب وہ ختم ہو گئی ہے. اب انہوں نے ایک, یہ بیت اللہ شریف ہے, حجر اسود کے کونے پر آنا ہے, اور بالکل اس کے پیچھے گرین کلر کی جو ہے نا لائٹ لگا دی ہے, نظر آتی ہے آرام سے, کوئی مشکل نہیں ہے. اور کوشش کر کے اس لائٹ کو اپنی کمر پہ کر لیں, اور وہاں کیا کرنا ہے, ہم نے سیدھا بیت اللہ کی طرف رخ کر دینا ہے. اور یہاں 3 کام کرنے ہیں. نیت ہم کر چکے ہیں, مردوں نے استباع کر لیا ہے, اور ہم حجر اسود کے سامنے ہیں, اور پیچھے ہمارے گرین لائٹ ہے. اب اسی مقام پہ 3 کام کرنے, چند سیکنڈ میں ہو جائیں گے. سنانے میں ٹائم زیادہ لگے گا, کرنے میں اتنا بھی نہیں لگے گا. 3 کام کرنے ہیں اس موقع پہ. کیا کام کرنا ہے جی؟ سب سے پہلے تو کرنا ہے استقبال حجر اسود. حجر اسود کا استقبال کرنا ہے, اور دوسرا ہے استلام کرنا ہے, اور تیسرا ہے کہ موو ہو جانا ہے, ہم نے طواف کے لیے نکل پڑنا ہے. یہ 3 کام ہیں, استقبال, استلام اور چلنا شروع کر دینا ہے. اس کی ترتیب میں بتاتا ہوں. استقبال یہ پورے عمرے میں صرف 1 مرتبہ ہے. استقبال پورے عمرے میں صرف 1 مرتبہ, پورے طواف میں صرف 1 مرتبہ. استلام یہ ہر چکر میں کرنا ہے, جتنے چکر ہوں گے ہر چکر میں کرنا ہے. طواف شروع بھی استلام پہ کرنا ہے, 7 چکروں کا طواف ہوتا ہے, 7واں چکر ختم بھی استلام پر کرنا ہے. تو چکر 7 ہوں گے, استلام 8 ہوں گے. ایک 9واں استلام بھی ہے, وہ بعد میں بتاتے ہیں. تو استلام کی ٹوٹل تعداد 9 ہے. 8 اس وقت ہوں گے, ایک بعد میں ہوگا جب سعی پہ جانے لگیں گے, وہ آئے گا ابھی انشاءاللہ. اور استقبال کتنی دفعہ کرنا ہے؟ 3 دفعہ, 1 دفعہ. اچھا, ایک ہے استقبال اور ایک ہے استلام, دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. اب انسان اس پوزیشن پہ ہے کہ حجر اسود اس کے سامنے ہے, اور گرین لائٹ جو اوپر پیچھے اس کی کمر کے اوپر آ گئی ہے, تو اس نے استقبال کرنا ہے. استقبال کیسے ہوگا؟ دونوں ہاتھوں کو نماز کی طرح کانوں تک اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے, اور درمیان میں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد 3 لفظ ہیں. بسم اللہ کہہ دینا,
اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو استقبال میں دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا ہے، جیسے نماز میں تکبیر تحریمہ کے لیے ہم اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اور کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ چند لمحات کا کام ہے، کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہ استقبال ہے، یہ ایک ہی دفعہ ہوگا، اس کو کہتے ہیں استقبال حجر اسود۔ یہ ہمارا عمل مکمل ہو گیا۔ اگر کسی کا یہ رہ گیا تو عمرہ پھر بھی ہو جائے گا، غلطی ہو گئی، بھول گیا، وہاں پتہ نہیں چلتا نا کبھی، تو وہ ہو جائے گا، اور کر لے گا تو پھر عین سنت کے مطابق ہوگا۔ اب دوسرا کام ہے استلام۔ استلام کسے کہتے ہیں؟ اصل میں تو ہے بوسہ، حجر اسود کو چومنا، لیکن رش اتنا ہوتا ہے اور رش میں منع بھی کیا گیا۔ خود نبی علیہ السلام نے بھی عمر کو کہا دیکھو تم لمبے بڑے دبنگ آدمی ہو، پیچھے رہنا، استلام کر لینا، لوگوں کو تنگ نہ کرنا، تو اس میں پیچھے رہنا۔ امی عائشہ جا رہی تھیں، ساتھ ایک کنیز تھی، ایک خادمہ تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی میں لوگوں کو کہوں کہ امی عائشہ آ رہی ہیں ام المومنین تو ہٹیں، کہا نہیں استلام کرنا ہے۔ تو استلام کرنا یہ شریعت میں ہے، صحابہ سے ثابت ہے، نبی علیہ السلام نے بتایا ہے حدیث میں، مطلب اس کی تفصیل مستند چیز ہے یہ، تو اس لیے بوسے کے چکر میں نہیں رہنا ہے، پیچھے رہنا ہے۔ استلام کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے استقبال ہم نے کیا، اس کے بعد استلام، تقریباً یہ سینے کے قریب تک ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے ہاتھوں کو چومنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ فلائنگ کس ہے۔ حجر اسود دور ہے، نہیں جا سکتے، تو وہی چھوٹے بچوں کو فلائنگ کس کر کے ہاتھوں کو چوم لیتے ہیں نا، تو یہ حجر اسود کا فلائنگ کس ہو گیا، اس کا نام استلام، اور ثواب انشاءاللہ وہی ہوگا، کوئی گڑبڑ نہیں، کوئی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اور اخلاص کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو تکلیف نہیں دینا چاہ رہے ہیں، خود بھی بچنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ اس میں زیادہ عطا فرما دے۔ تو یہاں اس پٹی پہ آنے، پٹی تو اب نہیں ہے، حجر اسود کے سامنے آنے کے بعد 3 کام ہیں۔ نمبر 1 استقبال، وہ ایک ہی دفعہ ہونا ہے، اگر رہ گیا خدا نہ خاصہ کوئی مسئلہ نہیں، عمرہ ہو جائے گا۔ نمبر 2 استلام۔ اب یہ ایسے ہم کھڑے، اور اس کے بعد ہم نے جیسے ہی وہ کیا نا استلام، تو ہم نے سیدھے ہاتھ پہ مڑ جانا ہے اور طواف کے لیے چلنا شروع کر دینا۔ طواف کے لیے ہم جب چلیں گے تو بیت اللہ شریف ہمارے قلب، دل کی طرف ہوگا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جب طواف شروع کرنے لگے نا، بہت بڑے بزرگ ہیں یہ، طواف شروع کرنے لگے تو حجر اسود سے ایسے چلتے ہیں، وہ ایسے چلنے لگے، اور انہوں نے حج پہ کتاب بھی لکھی ہوئی تھی۔ تو ایک لڑکے نے، نوجوان لڑکا تھا، اس نے کہا چچا آنے سے پہلے ملا علی کی کتاب، ملا علی قاری کی کتاب ہی پڑھاتے، ان کو خود کہہ رہے جو صاحب کتاب ہیں۔ تو بعض دفعہ وہاں ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو انسان اپنے حواس کو بحال رکھے، بھئی بیت اللہ شریف دل کے قریب، اور انسان پھر چلنا شروع کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب طواف شروع کرے گا تو ایک اور عمل آئے گا، وہ ہے رمل، اکڑ کے چلنا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا بچپن میں وہ بندروں کو نچاتے تھے تو ہم بھی کھڑے ہو جاتے تھے، اور وہ کیا کہتے ہیں، کراچی میں ہل پارک میں جانا ہوتا یا کہیں بھی، یہاں لاہور میں بھی، تو بندروں کا کھیل ہوتا تھا، تو بندر کو کیا کہتے تھے؟ سسرال جاؤ گے؟ ہاں کیسے جاؤ گے؟ پھر وہ اکڑ کے چل کے دکھاتا تھا۔ تو یہ تربیت تو ہماری یہاں سے خراب ہو رہی ہے، سسرال اکڑ کے نہیں جانا، تو لیکن یہ رمل میں اکڑ کے چلنا ہے پہلوانوں کی طرح، لیکن دوڑنا نہیں ہے۔ بعض لوگ دوڑنے لگتے ہیں، وہاں آپ کو نظر آئیں گے، پتہ نہیں وہ اولمپکس میں حصہ لینے آتے ہیں، دوڑتے ہیں۔ دوڑنا نہیں ہے، مناسب تیز رفتار سے چلنا ہے، وہ بھی صرف مردوں نے، عورتوں نے نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ گئے حجۃ الوداع کے موقع پر، تو بعض صحابہ کے اندر تھکن، کمزوری، ضعف وغیرہ کا محسوس ہوا، تو رمل کیا گیا، کفار کے اوپر اس کا رعب ہوا۔ تو یہ وہ سنت ہے، اللہ کو پسند آ گئی اور اس کو جاری کر دیا، یہ اللہ کے محبوب کے ساتھیوں کی ادا پسند آ گئی اللہ کو۔ تو اب یہ رمل کرنا ہے مردوں نے، کیسے؟ جیسے 2 پہلوان آتے ہیں نا جب اکھاڑے میں، تو شروع میں جس طرح چل کے وہ اکڑ کے آ رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے چلنا ہے، دوڑ ووڑ نہیں ہے کوئی۔ اور رمل کتنے چکروں میں کرنا ہے؟ پہلے 3 چکروں میں کرنا ہے، دوسرے 4 میں نہیں کرنا۔ پہلے 3 میں کرنا ہے، دوسرے 4 میں نہیں کرنا۔ اب ایک آدمی نے رمل کرنا بھول گیا، اب تینوں چکر میں نہیں کیا، اس کا طواف ہو گیا۔ ایک آدمی نے رمل شروع کیا اور طواف شروع کیا، ایک چکر ہو گیا، اس کو دوسرے میں یاد آیا، اوہ میرا رمل رہ گیا، تو وہ دوسرے اور تیسرے چکر میں تو رمل کرے گا، لیکن چوتھے میں نہ کرے، کیونکہ چوتھے سے نہ کرنا سنت ہے۔
اب 3 کی گنتی نہیں پوری کرنی کہ جی میرا پہلا مس ہو گیا تھا، اب میں نے تیسرے میں چوتھے میں کر لیا تاکہ گنتی پوری 3 کی ہو جائے، نہیں، پہلے 3 میں کرنا سنت ہے اور دوسرے 4 میں نہ کرنا سنت ہے. یہ رمل مردوں نے کرنا ہے. اس کے بعد اب طواف کے بارے میں مختصر چند باتیں. طواف ایک عبادت ہے اور یہ نماز کی طرح بتایا گیا. جس طرح نماز میں ایک دوسرے کو دیکھنا اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہونا منع کر دیا گیا، طواف میں نماز میں کھانا پینا بھی منع. تو اسی طرح طواف میں بھی بعض پابندیاں ہیں، گو بالکل نماز جیسی نہیں ہیں لیکن بہرحال کافی حد تک پابندیاں ہیں. بیت اللہ شریف کو ویسے دیکھنا عبادت ہے، دوران طواف دیکھنا منع ہے. اب لوگ طواف بھی کر رہے ہوتے ہیں، بیت اللہ کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ چیز منع ہے. دوران طواف بس اب ایک اللہ کی طرف توجہ، ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے کھڑے ہو جائیں، بالکل بھی ادھر ادھر نہیں دیکھنا، توجہ اللہ کی طرف. کوشش کریں کہ بہت رش کے اندر جانے سے بچیں، تھوڑا سا دور ہو جائیں بیت اللہ سے، رش کی وجہ سے پیچھے ہو جائیں، لیکن سکون کے ساتھ کریں، چاہے اوپر جا کے کریں، سکون کے ساتھ کریں. اور یہ مانگنے کا وقت ہے، خوب مانگنے کا وقت ہے. اچھا، طواف میں اگر انسان چل رہا ہے، رش ہے، کسی وجہ سے اس کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو گیا اور اس کا سفر نہیں بڑھا، وہیں کا وہیں رہا، تو اپنے آپ کو ٹھیک کر کے چلنا شروع کر دے تو ٹھیک ہو گیا. اب جیسے طواف پورا کر کے دوبارہ یہ استلام کے لیے آئے گا نا، تو بیت اللہ کی طرف سینہ کرے گا. اگر سینہ کیا اور وہیں کے وہیں ٹھیک ہو کے دوبارہ چل پڑا تو کام مکمل ہو گیا. لیکن اگر کسی وجہ سے اس کا دوران طواف چلتے چلتے بیت اللہ کی طرف سینہ ہو گیا اور اس طرف یہ چل پڑا اور ساتھ تھوڑا سا آگے بھی ہو گیا، تو یہ 4-5 قدم اسے پیچھے آنا پڑے گا. یا تو پیچھے آئے، یہ پیچ لگ جائے گا، جوڑ لگ جائے گا. پیچھے نہیں آ سکتا تو پھر ایک چکر فالتو لگائے. بیت اللہ کی طرف رخ کر کے سفر نہیں کرنا، بیت اللہ کو اپنے لیفٹ سائڈ پہ رکھنا ہے، اس کو پھر انسان اچھے طریقے سے کرے. اور طواف میں بات چیت کرنا منع، موبائل کا استعمال تو کوشش کر کے پورے سفر میں نہ ہو، ضرورت کے علاوہ انتہائی ضروری. اور بیت اللہ شریف میں تو بالکل نہ کرے. لوگ باقاعدہ کمنٹریاں کر رہے ہوتے ہیں دوران طواف، یہ نماز کی مانند ہے. نماز کے اندر کو موبائل پکڑ لے تو کیا بنے گا اس کا نماز کا، تو طواف بھی خراب ہو جائے گا. اچھا، بہت سارے مرد عورتیں جو ساتھ جاتے ہیں، میاں بیوی، تو پتہ نہیں وہ پکنک پہ جا رہے ہوتے ہیں کہ ہنی مون پہ جا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے بھائی. آگے پیچھے چلیں، یا عورتیں عورتوں میں چلیں، مرد مردوں میں چلیں، یا گروپ ہے جیسے بھی ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کا ہاتھ نہ پکڑیں. ابھی محرم ہے، پھر توجہ ادھر ادھر جائے گی. اپنی عبادت پہ توجہ رکھیں. ایک دوسرے کو پکڑنا بھی ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک درمیان میں ہم کپڑا رکھ لیں، وہ کپڑا دونوں پکڑ لیں. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ باقاعدہ شرم آ رہی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی بیویوں کو نا اپنی باہوں میں لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی رش اتنا ہے، بس ان کو بچاؤ. نظر آئیں گے وہاں پہ کہ وہ ان کے دونوں ہاتھ مونڈے پہ رکھ دیے، ادھر سے کر لیا، ایسے کر لیا. ان کی نیت اچھی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی نامحرم ٹچ نہ ہو، یہ بھی کسی نامحرم سے نہ ٹچ ہو اور آسانی سے ہو جائے. اس آسانی پرووائڈ کرنے میں دونوں کی توجہ اللہ سے ہٹ جاتی ہے. ایک دوسرے پہ توجہ رہتی ہے، اللہ سے توجہ نہیں ہوتی. تو وہاں اکثر بیویاں لڑیں گی کہ بھئی یہاں ہم آ گئے، ہم نے عبادت کرنی ہے، تو بھئی آپ عورتوں میں کر لو، آپ اوپر کر لو، نیچے کر لو، ساتھ بھی کرنا ہے تو پھر اوپر جا کے کر لیں، لمبا طواف کر لیں، کوئی بات نہیں، لیکن پرسکون طواف ہو، طواف کو عبادت رہنے دیں. اب ایک دوسرے کو سنبھالنے کے دیکھنے کے چکر میں یہ طواف خراب ہو رہا ہے. توجہ ایک دوسرے کی طرف ہے. ابھی تو بیت اللہ کی طرف توجہ نہیں کرنی، جس کا طواف کر رہے ہیں. تو میاں بیوی کی طرف، بیوی میاں کی طرف توجہ رکھے تو کتنا نقصان ہوگا. اب کیا کریں؟ طواف شروع کرنے سے پہلے نا ایک جگہ طے کر لیں کہ بھئی ہم طواف شروع کرتے ہیں، اور اگر اول تو ساتھ ساتھ رہیں گے، اگر آگے پیچھے ہو گئے تو بھئی یہ پلر ہے یا یہ بورڈ ہے، یہ جگہ ہے، ہم یہاں آ کے مل لیں گے. یہ والی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، ڈیٹ طے کرنا جائز ہے کہ بھئی یہاں ہم آ کے ملیں گے. تو پوائنٹ طے کر لیں کہ ہم ہاتھ میں یہاں پہ ملتے ہیں، بالکل ٹھیک ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. یہ بہت ضروری چیز ہے. ہوٹل سے نکلتے ہوئے ہوٹل کا کارڈ اور کس گیٹ سے ہم داخل ہو رہے ہیں اس گیٹ کا نمبر. آپ اس گیٹ سے داخل ہوئے، اندر جا کے تو سب ایک جیسا ہی ہے، کسی اور سے باہر نکل گئے تو آپ کہیں گے یہ کون سی دنیا میں آ گیا.
ادھر دنیا ہی کچھ اور ہوگی. اس گیٹ سے نکلیں تو سامنے دنیا کچھ اور ہے, اس گیٹ سے نکلیں تو سامنے دنیا کچھ اور ہے. تو جس گیٹ سے جانا ہے اسی سے ایگزٹ لینا ہے. اور طواف شروع کرنے سے پہلے 2 بھائی ہیں, میاں بیوی ہیں, لوگ ہیں, بھائی ہم طواف شروع کرتے ہیں, بعد میں ہم یہاں جمع ہوں گے. اور طواف کو طواف کے طریقے سے کریں. اچھا, طواف میں کچھ لوگ تلبیہ پڑھ لیتے ہیں, کچھ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں, کچھ ذکر کر رہے ہوتے ہیں. بھئی ذکر بھی افضل ہے, قرآن مجید بھی عبادت ہے, تلبیہ بھی عبادت ہے, لیکن تلبیہ کا تو یہ وقت ہی نہیں. لیکن تلاوت اور ذکر کا بھی یہ موقع نہیں. یہ تو مانگنے کا موقع ہے, یہاں مانگنا ہے. یہ موقع ہے مانگنے کا, یہاں مانگنا ہے اور خوب مانگنا ہے. پورے اس میں اللہ سے مانگے. کیا مانگیں, کس زبان میں مانگیں؟ جس مرضی زبان میں مانگیں اور جو چاہے مانگیں. اور موقع محل کے مطابق مانگیں تو بہت ہی اچھا. بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں تو اللہ سے مانگیں, یا اللہ تیرے گھر کے چکر لگا رہا ہوں, اللہ اب در در کے چکر لگانے سے محفوظ فرما. اللہ تیرے گھر کے چکر لگا لیے, اب مجھے لوگوں کو چکر دینے سے محفوظ فرما. اور اسی طرح اے اللہ, ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا, ان کی اولاد ان کے ساتھ تھی, اللہ مجھے بھی ایسی اولاد عطا فرما جو دین میں میری معاون ہو, مجھے بھی دین کے لیے کچھ مسجد مدرسہ بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا, ان کو آپ نے توحید خالص عطا فرمائی تھی, اللہ مجھے بھی توحید خالص عطا فرما. اللہ ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں آپ نے انبیاء کو پیدا کیا, اللہ میری اولادوں میں اولیاء کو پیدا فرما. اللہ ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا, اللہ میری اولادوں میں کوئی وقت کا مجدد پیدا فرما. بھئی مانگنے میں تو کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے نا, اس میں جتنا مرضی مانگے. پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, جو داخل ہو گیا امن میں آ گیا. یا اللہ امن والی جگہ میں آ گیا, اب حاسد کے حسد سے امن عطا فرما, پریشانیوں سے امن عطا فرما, بے روزگاری سے امن عطا فرما, قرضوں سے امن عطا فرما, ذلت سے امن عطا فرما, بیماری سے امن عطا فرما, بری موت سے امن عطا فرما. اس طرح سے انسان سوچتا رہے حالات کو, اس کو جب کچھ واقعات اور چیزیں معلوم ہوں گی تو بہت آسان ہوتا. پھر اللہ نے فرمایا ہدی للعالمین, یہ ہدایت کی جگہ ہے. تو اپنے لیے, اپنی آنے والی نسلوں کے لیے, قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے, خاندان والوں کے لیے, ملک کے لیے, پوری امت کے لیے انسان اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے. پھر فرمایا برکہ, یہ برکت والی جگہ ہے. یہ قرآن مجید کے مبارکہ, مبارکم وہدی للعالمین, برکت والی جگہ, برکت اللہ سے مانگے. اللہ میری جان میں, مال میں, عزت میں, آبرو میں, صحت میں برکت عطا فرما, اولاد میں برکت عطا فرما, کام میں برکت عطا فرما, حافظے میں برکت عطا فرما, علم میں برکت عطا فرما, عمل میں برکت عطا فرما. تو اس طریقے سے انسان جو ہے وہ اللہ سے برکتوں کو مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے. اچھا, دوران طواف بیت اللہ شریف کی طرف نہ جائے, ہاتھ نہ لگائے. وہاں خوشبو لگی ہوتی ہے, اس کو خوشبو نہیں لگانی. بعد میں موقع ملے تو اپنی جگہ, لیکن دوران طواف نہ جائے. اس کا بھی بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. تو انسان جب وہاں مانگے گا, اللہ بڑی دور سے آیا ہوں, بڑی دیر سے آیا ہوں, اللہ رحمت فرما دیجئے, میں تو گناہوں کی معافی, لوگ تو یہاں نیک اعمال لے کر آتے ہیں, میں گناہوں کے پلندے سر پہ لایا ہوں, گناہوں کے بوجھ لائے ہوں, میرے اللہ معاف کر دیجئے. اللہ آپ نے یہاں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی, اللہ میری بھی توبہ قبول فرما. یا اللہ یہ وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی محنت کی, اللہ مجھے بھی دین کی محنت کی توفیق عطا فرما. تو اس طرح انسان اس طرح سے مانگے اور سیکھ سیکھ کر کرے. عمرے کو سیکھ سیکھ کر کرے, بغیر سیکھے کرنے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اور لوگ ادھر ادھر جس کو داڑھی دیکھتے ہیں نا, اس سے جا کے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں. علماء کے ساتھ سفر ہو اور مسئلہ پوچھ پوچھ کے طریقے سے کریں, پھر بہت آسان. اگر انسان نے مال بھی خرچ کیا, وقت بھی لگایا, سارے کام کیے, اور اس نے مسائل نہیں معلوم کیے, علماء کے ساتھ نہیں تھا, اور وہاں کوئی غلطی ہو گئی, تو سب نقصان ہو جاتا. اور ہمارے تجربے میں آئی ہے, اور ہمیشہ ہر سفر میں آتی ہے, کہ شاید اکثر, اگر اکثر نہیں تو ایک بہت بڑی تعداد واقف ہی نہیں ہوتی کرنا کیا ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے. تو بہرحال عمرے کے طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں, 7 چکر پورے کیے, 8واں سلام ہو جائے گا. اب یہاں ہمارا ایک اور چیز مکمل ہو گئی. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ مقام ابراہیم پر 2 نفل واجب الطواف ادا کرنے ہیں. مقام ابراہیم, وہاں ایک پتھر ہے جو لگا ہوا ہے,
تو مقام ابراہیم کے بالکل پاس نہیں جانا، اس کی سیدھ میں پیچھے چلے جائیں، لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ بالکل اس کے پاس کھڑے ہو کے 2 رکعت ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی وہ مقام ابراہیم لکھا ہوا وہیں پڑھنی ہے، اور طواف کرنے والوں کے لیے باقاعدہ مصیبت بن رہے ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے ان کو۔ تو پیچھے آ جائیں، جب وہ طواف کا جتنا بھی دائرہ چل رہا ہے، کبھی تھوڑا کبھی زیادہ کبھی اور زیادہ مختلف چلتا ہے، تو پیچھے آ کے اس کے پیچھے آ جائیں، وہاں سے آ کے 2 رکعت نفل پڑھ لیں، واجب الطواف۔ اس کے بعد آب زمزم پینا ہے۔ آب زمزم جب پینا ہے تو آب زمزم کی بھی دعائیں ہیں بہت ساری۔ اچھا، آب زمزم پینے میں میرا ایک اپنا ذاتی ایک عمل ہے کہ جب واپس ہوٹل جانا ہوتا ہے نا، میں اس وقت زیادہ پیتا ہوں کہ پیشاب آئے تو اب ہوٹل ہی جانا ہے۔ اب جیسے ہی داخل ہوئے زمزم نظر آیا اور 5-4 گلاس فوراً پی لیے، اور ادھر سے پھر واپس جلدی جانا پڑے گا، تو تھوڑا بہت انسان آتے ہوئے پی لے، واپسی پہ پھر جتنی سیر ہو کے پیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ مومن زمزم کو سیر ہو کے پیتا ہے، منافق سے نہیں پیا جاتا۔ اب سیر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان 5 پیتا ہے گلاس تو 10 پیے، مطلب جس میں طبیعت سیر ہو جائے، بشاشت ہو جائے کہ مزہ آ گیا، چاہے وہ 2 گلاس میں ہو جائے۔ اور اس سفر میں ثابت کریں، اتنا زمزم پینے کی کوشش کریں کہ اللہ کو ثابت کریں، اللہ کو بتائیں اللہ ہم ایمان والے ہیں، منافق نہیں ہیں۔ زمزم سے محبت، زمزم ایک ایسی نعمت ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ بیت اللہ شریف کو دیکھنا عبادت، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت، عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت، قرآن مجید کو دیکھنا عبادت، اور آب زمزم کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ ایسی بڑی نعمت ہے۔ آب زمزم کے کنویں پہ جانا یہ بھی سنت، لیکن آج وہ راستے بند ہیں، وہاں نہیں جا سکتے ہوئے، جہاں پانی مل رہا ہے تو وہیں پہ بس انسان دعا کر لیں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ آب زمزم جس نیت سے پیا جائے اللہ پاک وہی معاملہ فرما دیتے ہیں، وہی چیز ہو جاتی ہے۔ بھوکا ہے، بھوک کے لیے پیے تو پیٹ بھر جائے گا، تو یہ بڑی آسانی کی بات ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانگتے تھے، یا اللہ میں موت کے وقت کی پیاس بجھانے کے لیے پیتا ہوں۔ تو انسان پھر اس سے نکتے نکالتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ انسان جب زمزم پیے تو یہ مانگے، یا اللہ میں موت کے وقت کی پیاس بجھانے کے لیے پیتا ہوں، اللہ میں قیامت کے دن کی پیاس بجھانے کے لیے پیتا ہوں۔ پھر موقع محل کے مطابق مانگنا ہے نا، تو اللہ سے مانگے، یا اللہ یہ وہ کنواں ہے، آپ نے اس کو جاری کر دیا، ساری دنیا میں اس کا فیض پہنچا، اللہ میرے گھر میں علم کا کنواں جاری کر دیجئے، قرآن اور حدیث کا فیض وہاں سے جاری کر دیجئے، اللہ مجھے علم کے، میرے اندر سے علم اور حکمت کے چشمے جاری کر دیجئے۔ پھر دنیا میں کچھ ایسا شربت سا ہوتا ہے، اس کو پیتے ہیں تو نشہ چڑھ جاتا ہے، تو آب زمزم کو پیتے ہوئے بندہ مانگے، یا اللہ مجھے اپنی محبت کا نشہ عطا فرما دے، مجھے اپنا بنا لیجئے، اپنی شراب محبت جو ہے نا مجھے عطا کر دیجئے۔ تو انسان آب زمزم پیے۔ اچھا، آب زمزم کو آنکھوں میں ڈالنا، سر پہ ڈالنا، تھوڑا سا ملنا، یہ بھی انسان کر سکتا ہے، اچھی چیز ہے۔ آب زمزم کھڑے ہو کر پینا یا بیٹھ کر پینا؟ اگر وہاں پر ہے کھڑا بندہ بیت اللہ شریف کے سامنے تو کھڑے ہو کے پیے، گنجائش ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں لاہور میں بیٹھے ہوئے پینا ہے، یا مدینہ طیبہ میں بیٹھ کے پینا ہے، یا دنیا میں حرم سے نکل کے کہیں بھی پینا ہے، تو وہاں پہ محققین علماء کی بات یہ ہے کہ بیٹھ کے پینا سنت ہے۔ ہر جگہ کھڑے ہو کے پینا سنت نہیں۔ وہ کنویں پہ کھڑے ہو کے پیا، نبی علیہ السلام نے، جگہ نہیں تھی، رش تھا، کنویں پہ کھڑے ہو کے پیا آپ نے۔ تو صحابہ نے بھی زندگی بھر جو کتابیں ہمیں، کہیں بھی ایسا نہیں تھا کہ زمزم آئے اور وہ کہیں کسی جگہ پر ہوں، اس کنویں سے ہٹ کے تو کھڑے ہو کے پیا ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ تو محققین فرماتے ہیں کہ دنیا میں جہاں بھی انسان پیے تو اب بیٹھ کے پیے، وہاں کھڑا ہوا ہے تو کھڑے ہو کے پی لے۔ بلکہ آب زمزم جب پیے تو بعض لوگوں کو بھی پلا دے، اس نیت سے کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے قیامت کے دن ایک آدمی جنت میں جا رہا ہوگا، اس کو کوئی دوسرا دیکھ کے کہے گا بھائی تم جنت میں جا رہے ہو تو میں نے تو تمہیں دنیا میں 1 گلاس پانی پلایا تھا، میں جہنم میں جا رہا ہوں، میرا مسئلہ بنا ہے، تم سفارش ہی کر دو۔ وہ اس کو پہچان کے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا، یا اللہ اس کا ایک احسان میرے اوپر ہے، اللہ فرمائیں گے جاؤ ساتھ ہی لے جاؤ۔ تو وہاں کچھ لوگوں کو نا انسان زمزم پلائے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ تو اللہ کے مقرب بندے، پورا مطاف بھرا ہوا ہے، اللہ اپنی رحمت ان ساروں کو جنت میں لے جائیں گے، میرے اعمال کی وجہ سے اگر پکڑ ہو گئی تو شاید وہ بندہ جس کا حدیث میں ذکر ہے میں ہی ہوں، تو
اس یہی زمزم میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. اصل تو وہاں عاجزی دکھانی ہے, وہاں عاجزی دکھانا مقصود ہے. اور یہ اس عمل کے اندر بھی عاجزی ہے کہ انسان اپنی نفی کر رہا ہے, اپنے عمل کی نفی کر رہا ہے, اپنے آپ کو جھکا رہا ہے کہ میرے پلے تو کچھ نہیں. بہرحال آب زمزم پی لیا. اس کے بعد اب سعی کے لیے جانا ہے. سعی یہ سنت ہے اور یہ عمرے کا ایک رکن ہے, اس کے بغیر عمرہ نہیں ہوتا. بعض لوگ بغیر سعی کے ہی سر منڈوا لیتے ہیں. کتنی دفعہ ایسا ملے کہ جی سعی کی ہی نہیں, کہ پتہ ہی نہیں ہمیں, ایک دو مرتبہ نہیں, کتنی دفعہ ایسا ہوا. سعی پہ جانے سے پہلے دوبارہ یہ گرین لائٹ کے پیچھے بندہ آئے اور 9واں استعلام کرے. یہ سنت ہے, مستحب عمل ہے اور نبی علیہ السلام نے کیا ہے. جو یہ کر لے گا نور علی نور. اگر بھول گیا, رہ گیا, یا رش تھا, یا تھکاوٹ تھی, کوئی وجہ ہو گئی, نہ ہو سکا, عمرہ ہو جائے گا. طواف کے ساتھ تو 8 کر ہی لیے تھے, یہ 9واں کیا, 2 رکعت پڑھی, پانی پیا, 9واں استعلام کیا. اب سعی پر آ جائے. اب سعی شروع ہوگی. یہ صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں, قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ, صفا کو پہلے ذکر کیا, مروہ کو بعد میں. تو صفا سے شروع ہو کے مروہ پر یہ مکمل ہوتی ہے سعی, جو قرآن مجید کی ترتیب ہے. تو صفا پہاڑی کے اوپر انسان آئے. پہلے تو اونچائی ہوتی تھی, بیت اللہ شریف بھی نظر آتا تھا. اب وہ بہت ساری تعمیرات ہو گئی, اس طریقے سے نظر نہیں آتا. تو بہرحال وہاں پلر ہیں, اندازہ ہو جائے گا. تو انسان صفا پر آئے, اب سعی کی نیت کرے اور بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے دعائیں مانگے. یہ سب قبولیت دعا کے مقامات ہیں. دعا کرے, اس کے بعد صفا سے شروع کرے اور مروہ پہ پہنچ جائے. عام طور سے آنا اور جانا ایک چکر ہوتا ہے. ایک چکر کا مطلب آنا جانا ہمارے ہاں, لیکن وہاں یہ نہیں ہے. صفا سے مروہ جانا ایک چکر, اور مروہ سے جب واپس آ جائے گا تو یہ 2 چکر ہے. بعض لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا, تو وہ 7 دفعہ آنا جانا کرتے ہیں تو 14 چکر ہو جاتے ہیں. ایک صاحب تھے, انہوں نے جو ہے نا وہ شام کو بڑے تھکے ہارے اور نڈھال صحیح میں تھے. تو وہ پوچھا بھئی یہ صحیح کب ختم ہوگی؟ میں نے کہا بھئی کیا کہنا چاہتے ہیں کب ختم ہوگی؟ کہ جی فجر سے لگا ہوا ہوں, فجر سے لے کے ظہر تک صحیح کرتا رہا, نماز ہوئی, لوگوں نے پھر صحیح شروع کر دی, میں نے پھر صحیح شروع کر دی, اب تو نڈھال ہو چکا ہوں, یہ کب مکمل ہوگی, کب جائیں گے واپس؟ انہوں نے کہا یہ تو ساری زندگی چلتا رہے گا, تو انہیں 7 چکر لگانے تھے. ہمارے ایک جاننے والے وہ 14 چکر انہوں نے لگائے جب وہ گئے. تو ایک جانا آنا یہ 2 چکر, صفا سے شروع ہوگی, مروہ پہ ختم ہوگی. اور یہ پورا جو درمیان کا 450 میٹر یا لگ بھگ جتنا بھی ایریا ہے, یہ قبولیت دعا کا مقام ہے. اس میں انسان بالخصوص اپنی اولاد کے لیے مانگے. اس کی نسبت جو اماں ہاجرہ کی ہے نا, موقع محل کے مطابق مانگنا, وہ اسماعیل علیہ السلام اور آب زمزم سے متعلق بنتی ہے. اپنی اولاد کے لیے مانگے, اپنی اولاد کے لیے رزق مانگے, اپنی اولاد کے لیے دین, کہ اللہ میری اولاد کو دین عطا فرما اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ فرما, یہ تیرا شکر ادا کرنے والے ہوں, ان کو پھل عطا فرما. تو اولاد کے لیے مانگے. جن کی اولاد ہی نہیں ہے وہ اولاد ہی مانگے. اور خاص طور سے درمیان میں 2 گرین لائٹیں آتی ہیں, ملین اخزیرن ان کو کہتے ہیں. ایک تو ہے نا صفا اور مروہ پورا ایریا, پھر درمیان میں کوئی میرا خیال ہے 40-50 گز ہوگا شاید, وہ ایک چھوٹا سا درمیان میں آتا ہے, 2 سبز لائٹیں لگی ہوں گی. ان دونوں سبز لائٹوں کے درمیان جو جگہ ہے, یہاں پر مردوں نے تھوڑا سا تیز چلنا ہے, عورت نے اسی روٹین میں رہنا ہے. وہاں بھی مرد دوڑ رہے ہوتے ہیں, دوڑنا نہیں ہے, تھوڑا سا تیز ہو جائیں. عورت نے تو اپنی سپیڈ میں رہنا ہے, اس نے تو کچھ بھی نہیں کرنا. اس درمیان میں خاص طور سے انسان اولاد کے لیے مانگے, یا جو بھی مانگے, تو وہ بھی قبولیت دعا کا مقام. جب یہ 7 چکر پورے ہو جائیں گے تو انسان مروہ پر ہوگا, اور مروہ پر اس کے باقی اعمال پورے ہو گئے. اب صرف حلق کروانا باقی رہ گیا. اب مروہ پہ آنے کے بعد یہ دعا کرے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے, پھر بیت اللہ شریف واپس آئے اور 2 رکعت نفل شکرانے کے ادا کرے. یہ ادا کر لے بہت اچھا, نہ ادا کر سکے تو بھی کوئی بات نہیں, ہو جائے گا, لیکن 2 رکعت نفل ادا کرے اچھی بات ہے. 2 نفل ادا کرنے کے بعد اب یہ واپس آ جائے. اب اس نے حلق کروانا ہے. جن لوگوں نے اپنے سارے اعمال کر لیے ہیں تو ایک دوسرے کا حلق بھی کر سکتے ہیں, نہیں تو بازار سے حلق کروا لیں. حلق کروانے کے بعد احرام کے کپڑے اتار دیں, دوسرے اپنی چادریں پہن لیں, یہ عمرہ مکمل ہو گیا. عورتوں کے لیے کیا ہے بال کاٹنے کا سلسلہ, وہ انہیں چاہیے کہ کسی صحیح عالمہ سے اس مسئلے کو معلوم کریں. ایک صاحب نے باقاعدہ 14
جو ہے نا وہ دم دیے کہ ان کی بیگم نے کبھی بھی صحیح کاٹے ہی نہیں، حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، اور تقریباً انہوں نے 14 دم ادا کیے کہ جتنے حج عمرے کیے کبھی بال صحیح کاٹے نہیں، ذرا سے لی لٹ اور ذرا سے بال کاٹ دیے کہ جی بس کام ختم ہو گیا۔ اس کی ایک خاص مقدار ہے، خاص طریقہ ہے، 1 انچ کے قریب، اور اس کو پورا کس طریقے سے ہوتا ہے، تو یہ مستورات سے صحیح معلوم کر کے صحیح طریقے سے ادا کریں تاکہ پورا ہو جائے۔ اچھا، عورتیں پوچھیں ہیں بال کٹوانے کے بارے میں کہ جی بال کٹوانا جائز ہے؟ بس یہ ایک ایسا موقع ہے جس کو شوق ہونا بال کٹوانے کا تو وہ عمرے پہ عمرے کرے، بال کٹتے جائیں گے ہر عمرے پہ نا 1 انچ کے 1.25 انچ کے قریب، تو بال چھوٹے ہو جائیں گے، لیکن بڑے بھی واپس اسی سپیڈ سے اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں جلدی۔ اس کے علاوہ کوئی اور موقع نہیں ہے بال کا عورتوں کے لیے بالوں کو کاٹنے کا۔ اچھا، مردوں کا یہ ہے، اس میں اگر ایک آدمی نے عمرہ کر لیا اور حلق پھروایا، حلق اسرا پھروایا، 2 چیزیں ہیں، ایک قصر ہے اور ایک حلق ہے، دونوں کا قرآن مجید کے اندر ذکر ہے، محلقین رؤوسکم مقصرین لا تخافون۔ تو حلق کرنا یہ سنت ہے، نبی علیہ السلام نے حلق کیا، حلق کرنے والوں کے لیے 3 دفعہ دعا کی، قصر والوں کے لیے 1 دفعہ دعا کی۔ تو انسان کوشش کر کے اس طرح ہی کرے، اپنے بالوں کو قربان کر دے۔ اصل میں بال نہیں چاہیے اللہ کو، عاجزی دیکھنا مقصود ہے کہ بندہ میرے سامنے گردن کاٹنے کی تو کٹوانے کی تو باتیں تو کرتا ہے، بال بھی کٹواتا ہے کہ نہیں کٹواتا اپنے جو ہے نا۔ اور اس کی ایک علامت علماء نے یہ لکھی بڑی خوبصورت کہ ادھر بال کاٹے، ادھر یہ گناہوں کے بال کے بوجھ سے ہلکا ہوا، یہ گناہوں کے بوجھ سے بھی ہلکا ہو گیا۔ اور جس نے عمرہ کر لیا ہو، صرف بال کاٹنے باقی ہوں، تو عورت اپنے خود بھی کاٹ سکتی ہے، ایک عورت دوسری عورت کے بھی کاٹ سکتی ہے، مرد بھی ایک دوسرے کے کاٹ سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر خوب انسان فکر مند رہے تو اللہ تعالیٰ رحمت فرما دیتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے مانگنے کی، تو بھئی خوب اللہ سے مانگیں، دل کھول کے مانگیں اور دل کے ساتھ مانگیں۔ وہاں پہ لوگ مانگ تو رہے ہوتے ہیں، دل حاضر نہیں ہوتا۔ حضرت جی سے واقعہ آپ لوگوں نے بہت دفعہ سنا ہوگا، حجاج بن یوسف ایک دفعہ مطاف میں آیا، اس نے دیکھا ایک نابینا ہے، وہ مانگ رہا ہے، اللہ مجھے آنکھیں دے دے، اللہ مجھے آنکھیں دے دیں۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا بھئی تم کیا مانگ رہے ہو؟ نے کہا میں اللہ سے آنکھیں مانگ رہا ہوں۔ کب سے مانگ رہے ہو؟ نے کہا اتنے عرصے سے مانگ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے پہچانتے ہو کون ہوں؟ تو اندھا تھا، نابینا، بھئی کون ہے آپ؟ کہ میں حجاج بن یوسف ہوں۔ وہ تو ڈر گیا کہ کیا مصیبت میرے گلے آ گئی، وہ تو بڑا سخت جو ہے نا حکمران تھا، اور جو کہتا تھا وہ کر بھی دیتا تھا، وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا، حجاج بن یوسف نے اس کو بولا کہ دیکھو میں طواف کرنے جا رہا ہوں، سپاہی کھڑا کر کے تیرے پاس جا رہا ہوں، میرے واپس آنے تک اگر تمہاری آنکھیں واپس نہ آئیں اور تمہاری دعا قبول نہ ہوئی، واپسی پہ تمہارا سر قلم۔ اب یہ تو کہہ کے نکل گیا، اب پیچھے جو اس نے مانگنا شروع کیا نا، اللہ مجھے بینائی دے دے، اللہ پہلے تو صرف آنکھ کا مسئلہ تھا، اب تو جان کا مسئلہ بن گیا۔ اب جو تڑپ کے مانگا نا، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حجاج کے واپس آنے سے پہلے آنکھیں واپس آئیں۔ تو انسان دل سے مانگے۔ ایک صاحب گئے، ان کو کچھ باتیں جب بتائیں بڑے خوش ہوئے، واپسی پہ کہنے لگے حضرت میں نے دیکھا وہاں تو لائیو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ لائیو کا لفظ بھی ہماری آ گیا نا جی، یہ لائیو باربیکیو ہے اور یہ لائیو جو ہے نا وہ بیکری ہے، کہ جی وہاں تو لائیو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ واقعتاً ایسا ہی معاملہ ہے، اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں، لیکن مانگے تو صحیح دل سے۔ لو لگی ہوئی ہو نا اللہ کے ساتھ، میں یہاں آیا ہوں، پتہ نہیں دوبارہ مجھے یہاں نہ ملے گا، نہیں ملے گا، زندگی میں موقع پھر ہے نہیں ہے، آگے کیا ہوگا، اللہ اپنی رحمت فرما دیجئے، میری دعاؤں کو قبول کر لیجئے، مولا بڑی دور سے آیا ہوں، بڑی دیر سے آیا ہوں، اللہ محروم نہ فرمانا۔ تو اس طریقے سے جب مانگے گا انسان، اللہ مہربانی کا معاملہ فرمائیں گے، خوب رحمت کا معاملہ ہو جائے گا۔ جس ماں کا بیٹا اسے دور ہو نا، اور اسے اس کا انتظار ہو، تو اس کو رلانے کے لیے کسی مرثیے کی، کسی شاعر کی ضرورت نہیں پڑتی، خود ہی اس کے لیے رونا چل رہا ہوتا ہے، کھانا کھاتے ہوئے بھی رو رہی ہوتی ہے، کسی سے بات کر رہی ہوتی ہے تو بھی دل ادھر لگا ہوتا ہے۔ تو اگر ہمیں یہ غم لگ جائے نا، اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما لینا، محروم نہ ہمیں واپس بھیجنا، پتہ نہیں دوبارہ آنا ہو نہ ہو، اللہ قبول فرما لینا، گناہوں کو معاف کر دینا، جب یہ لگ جائے گا نا سلسلہ دل کو، تو خود بخود کتاب دل سے دعائیں نکلیں گی۔ ظاہری کتاب اس کی اتنی ضرورت نہیں رہے گی، کتاب دل سے ہم انسان بہت کچھ مضمون ملیں گے، انسان مانگے اللہ سے، اللہ تعالیٰ خود بخود عطا فرما دیں گے۔ ایک آخری بات بہت سمجھنے والی ہے، شریعت کا مزاج ہے کہ جہاں انسان کے اندر شہوت، حوانیت ختم ہو جائے، ان رشتوں میں تو مرد اور عورت کے اختلاط کی اجازت ہے۔
ویسے تو مرد عورتوں کی مکس گیدرنگ اختلاط منع ہے، شریعت میں حرام ہے، لیکن جہاں پہ شہوانیت اور نفسانیت مر جاتی ہے، محرم رشتے ہوتے ہیں جیسے پھپھی، خالہ، ماں، بہن، یہاں پر جو ہے نا مرد عورتوں کا اختلاط جائز ہے۔ اس کے علاوہ مکمل پوری شریعت میں ساری دنیا میں کہیں بھی ہیں یہ اختلاط منع ہے، کہیں بھی ہیں، لیکن بیت اللہ شریف میں انسان دیکھتا ہے کہ مرد بھی طواف کر رہے ہیں، عورتیں بھی طواف کر رہی ہیں ایک ہی جگہ پہ۔ گو مرد بیت اللہ کے قریب ہے، عورت جو ہے وہ کنارے کی طرف ہے، یہ ایک فرق رکھا ہے شریعت میں، لیکن ہے تو مطاف وہی۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو دکھانا چاہتے ہیں۔ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا نا کہ آپ ان کو پیدا کریں گے تو یہ فساد مچائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میری محبت میں ڈوب کر رہے ہیں، اس کے اندر مردانگی بھی ہے، اس کے اندر نسوانیت بھی ہے، لیکن یہ میری محبت میں ڈوب کر رہے ہیں، کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور سب میری محبت میں ہیں، سب کے دل مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، مجھے منا رہے ہیں، مجھے پانے کے لیے آئے ہیں، مجھے منانے کے لیے آئے ہیں، مجھ سے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، میں ان سب کو معاف کر دوں گا۔ تو وہاں پہ انسان صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، کسی اور کی طرف متوجہ ہی نہ ہو، اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں کہ میرے بندے ہر طرف سے ہٹ کے میری محبت میں ڈوب کر آئے ہوئے ہیں، جیسے پروانے شمع کے گرد چکر لگاتے ہیں، اسی طرح یہ میری محبت کے دیوانے میرے گھر کے چکر لگا رہے ہیں، میں ان کو اتنا عطا کروں گا، جو یہ مانگیں گے اس سے زیادہ عطا کروں گا۔ واشنگ مشین آپ نے دیکھی ہے؟ واشنگ مشین میں جب میلا کپڑا ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دلوں کے لیے ایک واشنگ مشین بنائی ہے، جب انسان اس کے گرد چکر لگاتا ہے دل کا میل اتر جاتا ہے، لیکن یہ تب اترے گا جب انسان بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ وہاں پہ غیر محرم کو دیکھنا، دیکھیں حرم مکہ کے علاوہ پوری دنیا میں کہیں بھی ہو انسان، ارادے پہ گناہ نہیں لکھا جاتا، گناہ کرنے پہ گناہ لکھا جاتا ہے، لیکن یہ ایسی جگہ ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، یہ ایسی عظمت والی جگہ ہے، یہاں دل میں بھی کسی نے گناہ کا ارادہ کر لیا تو گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ وہاں نگاہوں کی حفاظت بہت ضروری، دل کی حفاظت بہت ضروری۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب ہم عمرے حج کے لیے آتے تو 2 خیمے لگواتے، ایک بیت اللہ کے پاس، ایک حدود حرم سے باہر۔ کسی ساتھی کو کسی کو ڈانٹنا ہوتا، سمجھانا ہوتا تو وہ باہر لے جاتے، وہاں جا کے اسے کہتے، وہ کہتے تھے کہ میرے نزدیک یہ چیز بھی یہاں گناہ میں شامل ہے۔ پھر نامحرم کو دیکھنا، لڑائی جھگڑے دھکے، اس کو پھر کس گنتی میں وہ گنتے ہیں؟ وہ تو غلاموں کو سرزنش کرنے پہ بھی باہر جا کے کہتے تھے کہ نہیں، یہ مقام ایسا ہے کہ اس کا ادب بہت زیادہ۔ اللہ تعالی ہم نے صحیح آداب کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔